نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ماہ رمضان المبارک پورے کا پورا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو خاص فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک رات کی شان میں ایک پوری سورہ مبارکہ سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی، کہ جس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی شان بڑے واشگاف الفاظ کے اندر بیان فرمائی۔ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ القدر کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ تفسیر عزیزی میں ہے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت قلیل۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ پچھلی امتیں عبادت میں، ریاضت میں اور نیکیوں میں تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور میری امت قلیل عمر ہونے کی وجہ سے پچھلی امتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر داری کے لیے رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ اے حبیب، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس ایک رات میں عبادت کر لیں تو ان کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان المبارک آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص کہ جو حقیقتاً محروم ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ایسا ہے دنیا میں کہ جسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اقتدار دیا، بڑا مال و دولت دیا، اور دنیا کے اندر ہر طرح سے اس نے نعمتوں میں زندگی گزاری، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو لیلۃ القدر کی رات نہ ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور فرمایا کہ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص کہ جو حقیقتاً محروم ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو دنیا میں بڑا غریب، مسکین اور بہت زیادہ قسم پرسی میں اس نے زندگی گزاری، لیکن رب کریم نے اس کو اس کی زندگی میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لیلۃ القدر کی رات اس کو اس کی زندگی میں مل گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقتاً بظاہر تو وہ محروم نظر آتا ہے لیکن وہ محروم نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دے گی، اور حقیقتاً مالدار وہی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات کی رب کریم نعمت اور دولت عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب یا رمضان المبارک کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا کم از کم آخری عشرے کی طاق راتیں، تو ان میں عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص کر 27ویں شب کے اس رات کے بارے میں قوی تر گمان لیلۃ القدر ہونے کا ہے۔ اس رات کو تو غفلت میں گنوانا ہی نہیں چاہیے، اور 27ویں شب میں تو خصوصاً توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار کی تکرار کرنی چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی لیلۃ القدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز وجل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی، نماز کی، تلاوت قرآن پاک کی اور دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ لہذا جو شخص ان امور کو بجا لاتا ہے رب کریم اس کو دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔